شمسان بخاری صاحب، ویسے آپ تو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، لیکن کیونکہ پارٹی ایک ہی ہے تو آپ کی پارٹی کے بہت سے جو سینیٹرز ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم صادق سنجرانی صاحب کو کامیاب کرانے کے لیے اپوزیشن کے کم از کم 12 سینیٹرز کو توڑ لیں گے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ اچھی روایت ہوگی؟ فرض کریں آپ توڑ بھی لیتے ہیں، یہ اچھی روایت ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے حامد میر صاحب کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک جواب دے لوں ناز بلوچ صاحبہ کا، جو چائنا نے، سعودی عرب نے، یو اے ای نے، کویت نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، قطر نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، کیا وہ ہم پہ اعتماد نہیں ہے؟ میں اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی فورن پالیسی ٹھیک نہیں ہے، کیا وہ اعتماد نہیں ہے؟ میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی عدم اعتماد آتا ہے، اس طرح کی آتی ہے، ہر بندے کو اپنا حق ہے کرے۔ ان کے بہت سارے لوگ ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں تو آپ کو نہ نمبرز دے نہیں سکتا، نہ میں نمبر دینے کی پوزیشن میں ہوں۔ میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ان کی تحریک عدم اعتماد انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہوگی۔ دوسرا، لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے کسی بھی ایوان میں، وہ قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، چیئرمین سینٹ نے بلانا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صادق سنجرانی صاحب کو پہلے لے کے آئے، نومینیٹ کیا، اور ہم نے قبول کیا اس میں، اور ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بلوچستان کو دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وجہ کوئی اور ہے، وجہ یہ نہیں ہے، یہ چیئرمین سینٹ کا یہ کام نہیں ہے، یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا کام ہے ہاں جی کہ یہ ہو رہا ہے، پھر لیڈر آف دا ہاؤس اس پہ جواب دیتا ہے، پھر اس پہ رولنگ چیئر دیتی ہے۔ یہ سب کو پتا ہے، پتہ نہیں ہم کس کو اچھا، یہ جو یہ اپنا شوق پورا یہ بات سب سے پہلے شروع کی تھی عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات زاہد خان صاحب نے، سب سے پہلے یہ کہا تھا جی کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہونی چاہیے۔ تو زاہد خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زاہد خان صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ زاہد خان صاحب، آپ پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن آپ کی عدم موجودگی میں چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے حاصل بزنجو صاحب کو اپنا امیدوار بنایا گیا ہے۔ لیکن یہاں ڈبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت جو عوام کے مسائل ہیں وہ تو کچھ اور ہیں، تو چیئرمین سینٹ کو ہٹانے سے کیا عوام کے مسائل پہ کوئی اس کا حل سامنے آئے گا؟ اور آپ سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے سے اپوزیشن کو کیا فائدہ ہوگا، اور آپ نے یہ بات کیوں کی تھی؟ میرے ساتھ دو باتیں ہیں۔ ایک تو اس دن جب آپ کے پاس وہ بھوک کے ساتھ بیٹھا تو اس نے ایک ایسی بات کی کہ مجھے وہ بہت بری لگی، اور پھر اس میں جو آپ نے کہا کہ ہاں ایسا ہے، تو یہ بھی مجھے اس سے افسوس ہوا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بھوکی صاحب کو، جو بھوکی صاحب جہاں گیا ہوا ہے، جہاں سے آیا ہوا ہے، وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور جس چیئرمین کو جس سے بھی بنایا وہ بھی سب جانتے ہیں۔ لیکن زاہد خان صاحب بگٹی صاحب کی پارٹی اور آپ کی پارٹی بلوچستان میں کولیشن پارٹنر ہیں۔ مجھے عرض سن لینا، عرض سن لیں۔ دیکھیے صوبائی جو ہماری پارٹی ہے وہ مرکز پہ مسلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ اپنی پالیسی مرکز پہ نہیں ڈال سکتے۔ ٹھیک، آپ تحریک عدم اعتماد کی آپ نے بات کی تھی، وہ کیوں کی تھی؟ تو مجھے اگر آپ بات کرنے دیں تو میں اس پہ آ رہا ہوں۔ جی، مجھے یہی بھی بات ہے کہ اس نے یہ بھی کہا گیا کہ کس کے کہنے پہ اس نے کیا۔ تو زاہد خان سیاسی ورکر ہے، اور یہ میر صاحب آپ جانتے ہیں میں کسی کے کہنے پہ کوئی نہ بات کبھی کی اور نہیں کرتا ہوں۔ میں اپنے ایک انا کا میں ہوں، اور میں ایک سیاسی جینون ورکر ہوں۔ میں کسی کی طرح نہیں ہوں کہ بری بستر اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا کے آپ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں 3 دفعہ باتیں کی تھی، اور 3 دفعہ میرے پہ اٹیکس ہوئے تھے، لیکن ہم اس سے نہیں ڈرے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس دن یہ ہماری 15 تاریخ کو 15 جو گزری ہے مئی، اس کو ہماری میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ چونکہ عوام کو تسلی نہیں ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہے، کیونکہ اب باہر اور آپ کے سارے جو میڈیا یہ باتیں کرتے رہے کہ اپوزیشن دو جو بڑی پارٹیز ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں، صرف وہ اپنے آپ کو بچانے کے خاطر یہ سب کچھ کروا رہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ چونکہ اگر عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے تو یہ جو چیئرمین سینٹ ہے اس کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ وہ سارے دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کس کے نمائندہ ہے۔ اور اس لیے اب میں آخر بات کروں، اور اس لیے اس کو ہٹانے کی بات ہم نے کی، اور میں نے صرف نہیں کی، پھر میرے قائد اسفندیار ولی خان صاحب نے ادھر میٹنگ میں کر دی، اور یہ اس لیے کہ ہم نے اپوزیشن کو دیکھنا تھا کہ اپوزیشن کرنا کیا چاہتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے۔ اور اگر یہ ابھی اگر آپ بلوچستان کی بات کرتے تو اصل بزنجو تو آ گیا۔ مجھے آپ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو یا اس کی، کہ مجھے کسی جو ایک سینیٹر سینئر تھا
وہ اس کے ساتھ تو اس چیز کا میرا کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اس میں بالکل ٹھیک ہے, اور میں آپ کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ کچھ سال پہلے جب بھی یہاں پہ آپ ایک خاص ایشو پہ بات کرتے تھے تو آپ پہ قاتلانہ حملہ ہو جاتا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ بہت بہادر آدمی ہیں. بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب. اب آپ یہ کہ وہی سوال ہے کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے سے عوام کا کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ جی, عوام کا مسئلہ یہ حل ہوگا کہ حکومت کے جو فسطائی پروگرام ہیں ان میں ایک دیوار کھڑی کرنی ہے, ان کو روکنا ہے. اور اگر آپ کو اس کی مثال چاہیے تو وہ 30 جون کو جس دن بجٹ پاس ہونا تھا اس کی صبح ہمیں حکومت کی لائی گئی ترامیم دی گئیں, اور یہ وہ شاید آپ کے پاس بھی وہ کاغذ ہو, وہ 63 صفحے کی ترامیم تھی جن میں 43 صفحے جو تھے وہ ایک ایسے قانون کے تھے جو قومی اسمبلی نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اس کی اجازت اسپیکر قومی اسمبلی نے دے دی کہ وہ بطور فائنانس ایک پورا قانون علیحدہ پبلک فائنانس مینجمنٹ بل بطور امینڈمنٹ ٹو دا فائنانس بل آ گیا سامنے اور اس کو بلڈوز کیا گیا. اس طرح کے کام آنے سے روکنے ہیں کہ ایسے ایشوز ایجنڈا پر نہ آئے. دوسری بات یہ ہے, سنجرانی صاحب بہت نفیس آدمی ہیں, لیکن بلوچستان کی حقیقی نمائندگی وہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی ایوان کے رکن نہیں رہے, کبھی منتخب نہیں ہوئے, سینیٹر منتخب ہوئے, سیدھا آ کے چیئرمین کی نشست پر پہنچے. اب ہمیں ایک سرٹیفائیڈ ورکر جس کی آئین پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, میر حاصل بزنجو, ان کو ہم چیئرمین لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ سینٹ کی اکثریت سے لے کر. یاد رہے کہ ماضی میں وہ سنجرانی صاحب مسلم لیگ نون سے بھی وابستہ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی وابستہ رہے ہیں, اور جب وہ چیئرمین بنے تو پیپلز پارٹی نے بھی ان کو ووٹ دیے تھے. میں نے کہا یاد دلا دو.